دیکھ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں۔ ارے یہی تو زمانے کی ریت ہے، یہی تو دنیا کا دستور ہے۔ یہ کشتی زندگی کی جس طرح آگے بڑھ رہی ہے، بڑھنے دو، جو ہونا ہے وہ ہونے دو۔ اب میں آپ کی توجہ چاہوں گا، انسان کو کیا تھوڑی دیر کے لیے اپنی سانس کو روک کر یہ فیصلہ نہیں کرنا چاہیے؟ کیا بہترین کشتی وہی ہے جسے موجوں کے حوالے کر دیا جائے؟ توجہ، کیا بہترین کشتی وہی ہے جسے موجوں کے حوالے کر دیا جائے؟ کیا بہترین ملاح وہ ہے جو کشتی کو موجوں کی گرداب میں چھوڑ دے؟ یا بہترین ملاح ہم اسے کہیں گے کہ جو زندگی کی کشتی کو طوفانوں کی گرداب سے نکالتا ہوا، مشکلوں سے نکالتا ہوا، طوفانوں سے بچاتا ہوا صحیح منزل تک پہنچا دے؟ توجہ ہے نا؟ تو آپ سب کا یہی جواب ہوگا کہ بہترین ملاح وہ ہے جو کشتی کو تمام طوفانوں سے، مشکلوں سے، مصیبتوں سے، دنیا کی تمام گرداب سے نکال کر صحیح منزل تک پہنچا دے۔ اسے ہم کہیں گے یہ ہے بہترین ملاح۔ یقین جانیے، زندگی کی جو کشتی چل رہی ہے جس پر ہم سوار ہیں، اس کشتی کا ملاح اور کوئی نہیں ہے، خود ہم ہیں، آپ۔ اور کوئی نہیں ہے اس کشتی کا ملاح، ہم ہیں، آپ ہیں۔ لیکن بڑی اچھی بات میرے آقا نے کہہ فرمائی تھی، من عرف ربہ فقد عرف نفسہ، جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا۔ میرے مولا فرماتے ہیں انسان تو اپنے آپ کو سمجھ کیا رہا ہے؟ تو نے اپنے آپ کو کوئی چھوٹا سا کیڑا مکوڑا سمجھ رکھا ہے؟ نہیں نہیں، پورا یونیورسل تیرے وجود کے اندر سمایا ہوا ہے۔ تو اپنے آپ کو بھول چکا ہے؟ تیرا مرض بھی تیرے اندر موجود ہے، اس مرض کی دوا بھی تیرے اندر موجود ہے۔ کہنا یہ چاہتے تھے کہ تو جو خواہشوں کا غلام بن چکا ہے، اچھاؤں اور تمناؤں کے پیچھے بھاگا جا رہا ہے، ان خواہشات یہ تیرا مرض ہے، اور اس مرض کی دوا بھی تیرے اندر موجود ہے۔ تو اپنے آپ کو سمجھتا کیا ہے، جانتا کیا ہے؟ اللہ جل مجدہ نے نباتات کو خلق کیا، سبزہ جمادات پہاڑوں کو بنایا، توجہ ہے نا، حیوانات جانوروں کو خلق کیا، انسانوں کو خلق کیا، توجہ ہے نا، ان چاروں کو خلق کیا، نباتات، جمادات، حیوانات، انسان کو خلق کیا۔ تو انسان کو ان تینوں پر فضیلت دے دی، توجہ، ان تینوں پر فضیلت دے دی۔ فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، اے آدم کے بیٹو، ہم نے تمہارے سر پر کرامت کا تاج سجا دیا، عزت کا تاج رکھ دیا، تمہیں ہم نے فضیلت عطا کی۔ حضرات محترم، میں کہنا یہ چاہتا ہوں، بتانے کا مقصد یہ ہے، یہ فضیلت کیوں دی تمہیں؟ نباتات پر فضیلت، جمادات پر فضیلت، حیوانات پر فضیلت، ہر شے پر تمہیں فضیلت عطا کر دی، کرامت عطا کر دی، تمہیں سب پر سپیریئر بنا دیا، ہر چیز کو اس نے کمپیریئر کر دیا، تمہیں سپیریئر بنا دیا، ہر شے پر تمہیں افضلیت دے دی۔ آخری افضلیت تمہیں کیوں دی تھی؟ تو اس نے کہا اے انسان، تو سمجھ لے کہ یہ کائنات میں نے تیرے لیے بنائی تھی اور تجھے صرف اپنے لیے بنایا تھا۔ یہ کائنات تیرے لیے ہے اور تو ہمارے لیے ہے، تو مقصود کائنات ہے۔ حضرات محترم، اے انسان یہ جو کچھ بھی ہے دنیا کے اندر، سولر سسٹم کے اندر، جہاں بھی تو نظر ڈالے گا یہ سب کچھ تیرے لیے ہے۔ حضرات محترم، میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، دیکھیے وقت کے دامن میں بڑی کم گنجائش ہے، میں زیادہ دیر
آپ کا وقت نہیں لینا چاہوں گا، وقت ہے نہیں، تو میں عرض یہ کر رہا تھا جو میں میسج آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں، اللہ جل مجدہ نے اس کائنات کی وسیع و عریض زمین اور اس کائنات کے لیے اللہ نے جسے اپنا خلیفہ منتخب کیا، جسے اپنا وزیر بنایا، وہ اور کوئی نہیں، انسان ہی تھا، وہ تھے حضرت آدم، ہم سب کے باپ، جسے اس زمین کی وسعتوں کے لیے خلیفہ منتخب کیا۔ اللہ کا سب سے زیادہ لاڈلا، قدرت کا چہیتا یہی انسان ہے۔ وہ آواز دے رہا ہے، انسان ساری میری نوازشیں تیرے لیے، ساری نعمتیں تیرے لیے، پر تو میرے لیے، اے انسان ذرا زمین کی طرف نظریں ڈال کر دیکھ، قدرت آواز دے رہی ہے، خلق لکم ما فی الارض جمیعا، زمین کے اندر جتنے بھی خزانے ہیں یہ سب تیرے لیے۔ ذرا آسمان کی طرف نظریں اٹھا کر دیکھ، یہ آسمان تیرے ایک نظر کا مشتاق ہے، منتظر ہے، ذرا نظریں اٹھا کر کے دیکھ، قدرت آواز دے رہی ہے، سخر لکم الشمس والقمر بدائبین سخر لکم اللیل والنہار، یہ رات و دن کا آنا جانا یہ تیرے لیے، چاند و سورج کا گردش کرنا یہ تیرے لیے، ہم نے ان سب کو تیرے تابع کر دیا، تیرے لیے مسخر کر دیا، یہ سب تیرے اشارے کے منتظر ہے، یہ سب تیرے ماتحت ہے، یہ سب تیرے غلام ہے۔ میں نے کہا معبود یہ معمولی سا انسان کہاں چاند و سورج، یہ ہمارے غلام ہمارے تابع کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو قدرت کی رحمت نے آواز دی، انسان تو ٹھیک کہتا ہے، یہ خود سے تیرے غلام نہیں ہے، بلکہ از مائی آرڈر، میں نے انہیں حکم دیا ہے، اس لیے یہ تیرے غلام ہیں۔ توجہ ہے نا حضرات محترم، کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اللہ نے ہر چیز کو تمہارے لیے خلق کیا اور تمہیں اپنے لیے خلق کیا۔ حضرات محترم، عبادت کا مفہوم یہ نہیں ہے کہ خدا کو کبھی کبھار یاد کر لیا جائے، یہ اصل عبادت نہیں ہے۔ اصل عبادت اور اصل بندگی یہ ہے خدا کو کبھی یاد کر لینا، یہ بندگی نہیں ہے، خدا کو کبھی نہ بھولنا، یہ ہے اصل بندگی۔ ہاں میرے بھائی، میرے یہ جملے یاد رکھنا، مسلمان کہتے کسے ہیں؟ سمجھ لیجئے، مسلمان کی پریبھاشا یہ ہے، اگر میں اس کو انٹرپریٹ کروں اور سوکھم لفظوں میں آپ کو سمجھانے کی، شبدوں میں سمجھانے کی کوشش کروں تو مسلمان کا ارتھ، مسلمان کا مطلب یہ ہے، مسلمان کہتے اسے ہیں جو اس کے حکم کے آگے اپنا سر خم کر دے، جو اس کے حکم کے آگے اپنا سر جھکا دے، اسے مسلمان کہتے ہیں، اور سر کے ساتھ جو اپنا دل جھکا دے اسے مومن کہتے ہیں، اسے مومن کہتے ہیں۔ حضرات محترم، یقین جانیے، ایک جملہ میں بارہا اپنی تقریر کے درمیان میں بولا کرتا ہوں کہ جھوٹ تمہیں جینے نہیں دے گا، سچ تمہیں مرنے نہیں دے گا۔ توجہ رہے، جھوٹ تمہیں جینے نہیں دے گا، سچ تمہیں مرنے نہیں دے گا۔ بقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زهوقا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، بقل جاء الحق، حق آیا باطل گیا، جھوٹ آیا سچ آیا، جھوٹ گیا، حق آیا باطل گیا۔ حق تو آنے والا تھا، حق تو آنا ہی تھا۔ بقل جاء الحق وزهق الباطل، اور باطل تو جانے کے لیے تھا، رکھنے کے لیے نہیں تھا، اس لیے باطل کو تو جانا ہی تھا۔ پتہ یہ چلا سچ زندہ رہے گا، سچ باقی رہے گا، جھوٹ تو جانے والا ہے، جھوٹ تو ایک دن اپنی موت خود بخود مرنے والا ہے۔ اس لیے جھوٹ کے تانے بانے میں اتنی دم نہیں ہے کہ جھوٹ اپنے تانے بانے کی بنیاد پر زندہ رہ سکے۔ جھوٹ اگر دنیا میں زندہ ہے تو صرف اس لیے ہے کہ دنیا میں سچ موجود ہے۔ سچ کے سہارے یا سچ کا لباس پہن کر یہ جھوٹ لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہے اور لوگ اس کے دھوکے میں آ رہے ہیں۔ توجہ ہے نا؟ تو جھوٹ زندہ ہی اس لیے ہے کہ دنیا میں سچ
موجود ہے۔ آخری بات میرے دوست، میرا ٹائم پورا ہو رہا ہے، کہ یہ دھرتی جو ہے نا، دھرتی اس پر اگر یوں ہی گناہ ہوتے رہیں گے، ظلم ہوتے رہیں گے، زیادتیاں ہوتی رہیں گی، بدکاریاں ہوتی رہیں گی، تو یاد رکھنا یہ دھرتی خون سے پاک ہونا چاہتی ہے، انسانی خون سے پاک ہونا چاہتی ہے۔ یاد رکھنا میرے دوست، اس خون ریزی کو کوئی روکنے والا نہیں، نہ کوئی روک سکتا ہے، اس لیے یہ کسی عدالت کا فیصلہ نہیں ہے، یہ قدرت کا فیصلہ ہے، کسی عدالت کا فیصلہ نہیں، یہ قدرت کا فیصلہ ہے۔ یہ دنیا دو طرح سے چل رہی ہے، ایک ہے قانون شریعت، ایک ہے قانون فطرت، لا آف نیچر جسے کہتے ہیں، فطرت۔ شریعت کی زبان ہے، شریعت بول کر کام کرتی ہے، فطرت کی زبان خاموش ہے، فطرت خاموش رہ کر اپنا کام کرتی ہے۔ لیکن فطرت اتنی طاقتور ہے کہ جو بھی فطرت سے ٹکرایا ہے، آخر میں شکست اس ٹکرانے والے کی ہوئی ہے، فطرت کی جیت ہوئی ہے۔ مہاتما بدھ نے کوشش کی تھی فطرت سے ٹکرانے کی، بادشاہ کے سپتر تھے، بیوی تھی، بیٹا تھا، راج پاٹ چھوڑ کر بھکشو بن کر جنگل میں نکل گئے، سوچا کہ سب کو چھوڑ دیا، اب کھانا پینا بھی چھوڑ دیں، کھانے پینے کی جھنجٹ کیسی، دن دو دن جب کھانا نہیں کھایا تو بیٹھ گئے تو کھڑا نہ ہوا جائے، توجہ ہے نا، جسم میں طاقت نہ رہی، طاقت نہ رہی، بات سمجھ میں آ گئی کہ یہ فطرت ہے، اللہ نے ہر آدمی کی فطرت میں بھوک رکھی ہے، بغیر کھانے کے وہ زندہ نہیں رہ سکتا۔ آخر کار فطرت جیت گئی اور یہ جو عقیدہ ان کا تھا اس کی ہار ہو گئی۔ عزیزان محترم، بس دو چار منٹ اور میری بات ختم۔ میں کہنا یہ چاہتا تھا کہ شریعت کے قانون میں رحم ہے، معافی ہے، فطرت کے قانون میں نہ رحم ہے نہ معافی ہے۔ نیچر کا قانون یہ ہے کہ یہاں جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، یہ ہے فطرت کا قانون۔ شریعت کے قانون میں رحم ہے، آپ نے کوئی غلطی کی، اللہ سے توبہ کر لی، وہ چاہے تو آپ کو معاف کر دے، لیکن فطرت کے قانون میں، نیچر کے قانون میں معافی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ جیسا کرو گے، یہ ہے یہاں کا نیم، یہ ہے فطرت کا قانون کہ جو جیسا کرے گا ویسا بھرے گا۔ اگر بیٹا باپ کو گالیاں دے گا تو پھر اس کا بیٹا اسے بھی گالیاں دے گا۔ اگر آپ اپنی ماں کو گھر سے نکالو گے تو آپ کا بیٹا بھی آپ کو گھر سے نکالے گا۔ یہ ہے نیچر کا قانون، یہ ہے فطرت کا قانون۔ اگر کوئی شراب پیے گا تو اس کی ایک دن کڈنی ضرور خراب ہوں گی۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ شراب بھی آپ پئیں اور صحت مند بھی رہیں۔ حضرات محترم، فطرت بڑی بے رحم ہے، فطرت کا قانون بڑا بے رحم ہے۔ یقین جانیے یہ دھرتی کبھی سستی کو پسند نہیں کرتی۔ جو پودے اس دھرتی پر سستی سے چلا کرتے ہیں وہ وقت سے پہلے ختم ہو جاتے ہیں۔ یہاں وہی جانور زندہ رہیں گے، باقی رہیں گے جو انسانوں کے لیے مفید ہوں گے، کام کے ہوں گے، ورنہ ڈائناسور کی طرح ختم کر دیے جائیں گے۔ یقین جانیے میرے دوستو، جو قوم بھی جاہل ہوگی، سست ہوگی، غافل ہوگی، آنے والا کل اس سے انتقام لے کر کے رہے گا۔ یہاں غافلوں کے سروں پر تاج نہیں سجا کرتے ہیں، لڑکھڑانے والے قدم کبھی تخت پر نہیں بیٹھا کرتے ہیں، مارکیٹیں ان کے ہاتھوں میں نہیں ہوتی ہے جو 11 بجے دکان پر جا کر گھنگھرایا کرتے ہیں۔ یہ دنیا بڑی بے درد ہے، یہ دنیا بڑی رحم ہے۔ یہاں انتقامی کارروائیاں جاری ہیں، یہاں غفلت کی سزا موت ہے۔ یہ میرا میسج تھا آج کا جو میں نے آپ تک پہنچایا۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحینہ حیاتا طیبہ۔
اللہ ارشاد فرماتا ہے کسی نے بھی اچھا کام کیا ہو وہ مرد ہو یا عورت ہو، ہاں ایک انسان کو بنایا، انسان کو آپس میں منقسم کیا، پھر ایک انسان سے اس نے ایک انسان کے یوں کہہ لیجئے منقسم کیا، دو پارٹ، دو حصے بنائے، ایک میل بنا ایک فیمیل بنا، ایک عورت ایک مرد۔ وہ کہہ رہا کوئی بھی اچھا کام کرے مرد ہو یا عورت ہو، مینجمنٹ کا کام کمزور ہاتھوں میں دے دیا، عورت کے حوالے کر دیا کہ مینجمنٹ کا کام تمہیں دیکھنا ہے، ایڈمنسٹریشن کا نظام مرد کے ہاتھ میں دے دیا، سمجھو ہے نا، مرد کے طاقتور ہاتھوں میں دے دیا۔ پھر حضرات محترم کہا کوئی بھی اپنی ذمہ داری کو سمجھے دونوں، اور جو بھی اچھا کام کرے گا شرط یہ ہے کہ وہ ایمان کے ساتھ ہو، اگر ایمان بھی ہے اچھا کام بھی کیا، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، اللہ جل مجدہ وعدہ فرما رہا ہے کہ ہم تمہیں پاک و پاکیزہ زندگی عطا کریں۔ یہ اس آیہ کریمہ کا ترجمہ جو میں نے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر دیا۔ حضرات محترم، پروردگار عالم آپ سماعت کرنے کے لیے بیٹھے، اپنا وقت دیا، آپ کی سماعتوں کو قبول فرمائے اور ہم سب کی بھی حاضری کو اور پڑھنے کو قبول فرمائے۔ بآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔